مدینہ پاک تشریف لے گئے، اور وہاں پر بھی کافروں نے آپ کو سکون سے رہنے نہ دیا اور طرح طرح کے معاملات پیش کرنے لگے۔ تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ کی۔ جو پہلا غزوہ ہوا، جو بڑا غزوہ ہے، وہ غزوہ بدر ہے۔ پہلے چھوٹی موٹی جھٹپے معاملات ہوتے رہے، لیکن ان کے اندر کوئی خاص اتنا نقصان نہیں ہوا۔ لیکن غزوہ بدر یہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے کہ جس نے کفر اور اسلام میں ایک کھلا فرق کر دیا، جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلے کا دن تھا۔ مسلمان چاہے ظاہری اعتبار سے کمزور تھے، کم تھے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن میں بیان کیا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر والے دن، حالانکہ تم کمزور تھے تم، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی۔ جب بندہ کمزور ہو لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا ہے۔ اس کے پیچھے جو باتیں تھیں، جو معاملات تھے، میں مختصراً اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک قافلہ تھا ابو سفیان کا، وہ قافلہ مکے سے شام کی طرف تجارت کے اعتبار سے روانہ ہوا تھا۔ مسلمانوں کو جب پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اس قافلے کا تعاقب کیا جائے، اس کا پیچھا کیا جائے۔ لیکن جب مسلمان اس مقام پر پہنچے تو وہ قافلہ گزر چکا تھا وہاں سے۔ پھر واپسی کا انتظار کیا۔ جب واپسی کا انتظار کیا تو جب پتہ چلا کہ اب آنے والا ہے قافلہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم نے اس قافلے کا پیچھا کرنا، کیونکہ اس کے اندر ہر مکے کے ہر قریشی بندے کا کچھ نہ کچھ حصہ تھا، تجارت کے حوالے سے مال کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا، لیکن وہ اعلان اس طرح کا تھا کہ کوئی سب کو سارا حکم نہیں دیا تھا ایک دم، بلکہ ویسے فرمایا کہ آؤ ہم نے باہر نکلا ہے، اس کا پیچھا کرنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس اور آپ کے غلاموں کے پاس اس وقت صرف ایک اونٹ تھا، ایک گھوڑا تھا اور چند اونٹ تھے۔ تعداد تقریباً مسلمانوں کی 313 یا 315 کے قریب تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو لیا، چل پڑے۔ ادھر ابو سفیان کا قافلہ جب آ رہا تھا تو راستے میں پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے پھر جاسوس بھیجنا شروع کر دیے، دیکھو جاؤ مسلمانوں کی کیا حالت ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، وہ اس وقت کس جگہ پر ہے۔ کچھ جاسوس بھیج دیے اور ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی ابو سفیان نے کہ تم جلدی مکے دوڑ کے جاؤ، وہاں ان بڑے بڑے لوگوں کو بتا دو جن کا مال ہمارے پاس ہے کہ بھائی تمہارے مال کو مسلمان لینا چاہتے ہیں، تم جلدی آ جاؤ، اپنے مال کا بچاؤ کر۔ اور وہ ایک بندہ وہاں پر گیا مکے میں، اس نے وہاں پر پہنچا تو اس کے پہنچنے سے 3 دن پہلے حضرت عبد المطلب کی جو صاحبزادی تھی جناب عاتقہ، ان کو ایک خواب آیا۔ انہوں نے وہ خواب جناب عباس کو بیان کیا، اپنے بھائی کو، کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب بڑا عجیب سا ہے کہ ایک سواری پہ سوار بندہ ہے اور اس کی وہ اعلان
اعلان کر رہا ہے کہ تم اپنی قتل گاہ کی طرف آ جاؤ، تم اپنی قتل گاہ کی طرف آ جاؤ، تمہیں قتل کیا جائے گا، وہاں دوڑ کے آ جاؤ۔ اور پھر کہتے ہیں ان کی وہ جو سواری ہے، میں نے دیکھا کہ وہ کعبے کی چھت پہ بھی سواری وہی نظر آئی، جبل ابو قبیس پہاڑ تھا، اس پہ بھی خواب میں نے دیکھا کہ وہ سواری جو تھی وہ اس پہ بھی نظر آئی، اور وہ سواری وہاں پہ کھڑے اور کعبے کی چھت پہ بھی اعلان ہو رہا تھا کہ تم آ جاؤ اپنی قتل گاہ کی طرح جہاں تمہیں قتل کیا جائے۔ یہ خواب جناب عاشقہ نے اپنے بھائی عباس کو بیان کیا، اور بھی کہتے ہیں کہ دیکھا کہ وہ جو بندہ اس سواری پہ سوار تھا، اس نے اوپر سے ایک چٹان کو نیچے گرایا، اور وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، اور اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ مکے کے جو قریشی تھے ان کے ہر گھر میں پہنچا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، بھائی یہ خواب تو بڑا عجیب سا خواب ہے، یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو راز میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن راز نہ رہا، بات پہنچتے پہنچتے ابو جہل تک پہنچ گئی۔ اس نے ایک دن کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا کہ پہلے جناب عبد المطلب کے گھر والوں میں سے ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب نعوذ باللہ ان کی جو بیٹیاں ہیں، ان کی بچیاں ہیں، ان کی عورتیں ہیں، وہ بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہمیں ایسے ایسے خواب آتے ہیں۔ جب یہ خواب بیان کیا، اس نے کہا کہ اگر 3 دن کے بعد کوئی واقعہ نہ ہوا تو ہم ہر گھر کے اوپر، ہر بازار میں چٹ لگا دیں گے کہ یہ جو عبد المطلب والے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ 3 دن کے بعد پتا چلا کہ وہ جو ابو سفیان نے بندہ بھیجا تھا کہ مکے والوں کو جا کے بتانا کہ تمہارا مال مسلمان لینا چاہتے ہیں، وہ بندہ 3 دن کے بعد پہنچ گیا۔ جیسے پہنچا تو وہ خواب جو تھا وہ کیا ہوا، سچا ہو گیا، اور پھر ان کو اپنے لالے پڑ گئے، ہم نے اپنا مال بچانا ہے۔ انہوں نے کوششیں شروع کر دی، پھر ہر بندے نے اپنی طرف سے جانا کوشش کیا، جو خود نہیں جا سکتا تھا اس نے دوسرے بندے کو بھیجنا شروع کر دیا کہ تم جاؤ وہاں پہ مقابلہ کرنا مسلمانوں کا۔ یہ ادھر سے پہنچ گئے، اور وہاں پر مسلمان جو گئے وہ 313-15 تھے، اور ان کا لشکر جو تقریباً 1000 کے قریب تھا مشرکین کافروں کا۔ تو مسلمانوں نے جو جگہ کا انتخاب کیا کہ ہم کس جگہ پہ رکیں گے، تو وہ جگہ جو تھی وہ ریتلی زمین تھی، ریتلا علاقہ مسلمانوں نے اپنے لیے منتخب کر لیا کہ ہم یہاں پہ ٹھہریں گے۔ یہ واقعہ آپ اکثر غزوہ بدر کا سنتے رہتے ہیں، میں آپ کے سامنے جو اس کی چند باتیں ہیں نا وہ عرض کروں گا اس کے بارے میں، کہ یہاں پر جب غزوہ بدر ہونے لگا، صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ السلام جب پہنچے وہاں پر ایک کنواں سامنے آیا، حضور نے فرمایا یہیں پہ رک جاتے ہیں۔ تو ایک صحابی حضور کا حضرت حباب وہ کھڑے ہو کہنے لگے اللہ کے محبوب، کیا اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے اسی کنویں پہ کے پاس رکنا ہے، یا کوئی جنگی چال کی وجہ سے آپ یہاں پہ رک رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کا حکم بھی نہیں ہے، جنگی چال بھی نہیں ہے، میں تو ویسے میں نے کہا چاہے یہاں رک جاتے ہیں، مشورہ ہے۔ نے کہا یہ میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ ہم پہلے کنویں کے پاس نہ رہیں، ہم سارے کنویں کراس کر جائیں، سارے کنویں ہمارے پیچھے رہیں، آگے کوئی کنواں نہ رہے، اور ہم سارے کنویں کو بند کر دیتے ہیں، ایک بڑا کنواں بنا لیتے ہیں، اس میں ہم اپنا پانی پینے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے وہ جمع کر لیں گے۔ اگر کنویں ہمارے آگے ہوں گے تو ہم جب دوڑیں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا، ہم خود گر سکتے ہیں، تو کنویں سارے ہمارے پیچھے رہنے چاہیے اور ہم اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ اب ایک طرف اللہ کا نبی ہے، پہلے اللہ کے نبی کی بات دیکھی کہ حضور ایک جگہ پہ رک گئے ہیں، لیکن ادھر ایک غلام کا مشورہ ہے، لیکن مشورہ اچھا ہے، اللہ کے نبی نے مشورے کو قبول کر لیا۔
امت کو سبق دیا کہ لیڈر صرف ہر وقت اپنے آپ کو بہتر سے بہتر نہ سمجھے، بلکہ مشاورت کرے، مشورہ کرے، کیا پتا کہ کسی کے ذہن میں کوئی اور اچھی بات آ جائے اور معاملہ بہتر سے بہتر ہو۔ گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابا یہ سمجھتا ہے کہ رشتہ کرنا ہے نا تو صرف میری مرضی چلنی چاہیے، ماں یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، بیٹوں کا حق، بیٹیوں کا حق صرف میرے ذمہ ہے، میں جہاں پہ مجھے جو گھر اچھا لگے گا میں وہاں پہ ان کا رشتہ طے کر دوں گی۔ گھر میں مشاورت نہیں کی جاتی، مشورہ نہیں کیا جاتا، جس کے غلط نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو غزوہ بدر کے اندر اس موقع پر اللہ کے نبی کا ایک غلام کے مشورے کو قبول کر لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشورہ اگر کوئی بندہ دے اچھا، اس کا مشورہ قبول کرنا چاہیے، پہلی بات۔ تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا اس مشورے کو قبول کرنے کا؟ اللہ نے مسلمانوں کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور جو ریتلی زمین جو گرم تھی اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور پھسلن کو پختہ کرنے کے لیے اللہ نے رات کو بارش عطا فرمایا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ریت پر جب بارش پڑتی ہے، پانی پڑتا ہے تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ریت جم جاتی ہے، پھر پھسلن ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو تھے وہ اونچے علاقے پر تھے، مسلمان نچلے پر تھے، تو سارا پانی کیا ہوا، وہ نیچے آ گیا، اور وہ جو کنواں بنایا تھا وہ بھی پانی کے ساتھ بھر گیا تھا، مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوا۔ تو یہ مشورے کا فائدہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے راحت عطا فرمائی، سکون عطا فرمایا۔ اب دوسری بات، وہاں پر جب غزوہ بدر ہونے لگا نا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے محبوب حضرت سعد، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے لیے ہم ایک چھپر بنا دیں، آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیں، ایک کوٹھری سی بنا دیں، آپ